25واں پارہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شریعۃ من الامر، ثم جعلناک، پھر ہم نے آپ کو ٹھہرایا، علی شریعۃ، ایک شریعت پر، من الامر، دین کے معاملے میں، فاتبعها، پس آپ اس کی پیروی کریں، ولا تتبع اہواء الذین، اور آپ پیروی نہ کریں ان لوگوں کی خواہشات کی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرا نبی، بنی اسرائیل نے تو ہدایت کے تمام سامان مہیا ہونے کے باوجود بھی آپس میں اختلاف کیا۔ مشرکین مکہ نے ضد اور عناد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اس پر اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ سے فرمایا، بنی اسرائیل تو دین حق پر قائم نہ رہ سکے، اب اللہ نے آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے، جعلناک علی شریعۃ، ہم نے آپ کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی، لہٰذا میرا پاک پیغمبر آپ اسی شریعت کی پیروی کریں، اہل کتاب اور مشرکین کی خواہشات پر اپنے دین حق کی تبلیغ میں ڈھیلے نہ پڑیں۔ مطلب یہ کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ان لوگوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی خواہشات کو دین بنا لیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اگر ان کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں فرمایا کہ یہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، اور اگر ان کی طرف تمہارا جھکاؤ ہو گیا تو پھر تم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اور بے شک فرمایا ظالم لوگ ایک دوسرے کے حامی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو آدمی شریعت کو چھوڑ کر شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں، فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لہٰذا ایمان والو تم ان گمراہ لوگوں کے دوست نہ بنو، حامی نہ بنو۔ اس کے برخلاف اللہ کریم نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا، واللہ ولی المتقین، اللہ تو اہل ایمان کا حامی و ناصر ہے، اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا، اہل ایمان کا۔ جس کو اللہ کی حمایت حاصل ہو گئی وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی دوستی، اللہ کی حمایت کا صرف یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان صرف یہ سمجھے کہ بس مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، بس دنیا اچھی رہے تو لوگ سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتا ہے میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ سکون دیتے ہیں، لیکن
حدیث پاک میں فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کو دی گئی، اور نبیوں میں سب سے زیادہ جو آزمایا گیا وہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، حالانکہ آپ اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اس کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ جو بندہ جتنا ایمان والا ہوگا آزمائشیں اس پہ زیادہ آئیں گی۔ ہم لوگ بس یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کا محبوب وہ بندہ ہے بس جس کی دنیا اچھی ہو جائے، جس کو دنیا کا کام، پیسہ، عہدہ، منصب مل جائے۔ یہ سوچ مشرکین کی سوچ تھی کہ بس دنیا ہی اچھی ہو جائے۔ مومن کو تو مزے ہیں، مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، مومن کو کانٹا لگے اس پہ بھی مومن کو اجر ہے۔ فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ تو ایمان والے بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو بسا اوقات یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ تنگیاں انسان کو عبادت سے زیادہ اجر دے کے چلی جاتی۔ تو اس لیے اللہ دوست ہیں، شرط یہ ہے بندہ متقی ہو، اہل ایمان ہو۔ ہمیں کلمے کے علاوہ ایمان، مسائل، شریعت کا کیا معلوم ہے؟ صرف ہم نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والو غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، پھر ہم نے آپ کو ٹھہرایا ایک شریعت پر، من الامر دین کے معاملے میں، فَاتَّبِعْهَا، پس آپ اس کی پیروی کریں میرا پاک پیغمبر جو میں اللہ نے آپ کو شریعت عطا کی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی جو لوگ نہیں جانتے۔ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، إِنَّهُمْ بے شک وہ لَن يُغْنُوا عَنْكَ ہرگز کام نہیں آئیں گے آپ کے، من اللہ شیئا اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی۔ خطاب اللہ کے پاک پیغمبر کو فرمایا سبق مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو دیا۔ اے لوگوں گمراہ لوگوں کے راستے پہ چلو گے، یاد رکھنا لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کی عدالت میں یہ لوگ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ لہٰذا دنیا میں دوستی رکھنا ان لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا جو تمہیں دین سے گمراہ کریں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایمان والا بندہ ظالم کو یعنی مشرک کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالی دوست ہیں متقین کے۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ جتنی بھی اس سے پہلے اللہ نے باتیں بیان کی، توحید پر اللہ نے دلائل دیے، اللہ نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، شریعت کی اتباع لوگوں کے لیے بصیرت ہے۔ بصارت کہتے ہیں آنکھ کے دیکھنے کو، جبکہ بصیرت دل کی روشنی کا نام ہے۔ ایمان دل کی روشنی ہے، اسی سے علم حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا یہ باتیں نہ صرف بصیرت ہیں
بلکہ وہدی ورحمہ، یہ باتیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں بصیرت ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، اور فرمایا ورحمۃ، اور رحمت بھی ہے۔ جو بندہ صحیح عقیدہ رکھے گا، اچھے اعمال کرے گا، اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، وہدی، اور ہدایت بھی ہے، ورحمۃ، اور رحمت بھی ہے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ام حسب الذین، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، اجترحوا السیئات، جو کماتے ہیں برائیاں، ان نجعلہم، یہ کہ ہم کر دیں گے ان لوگوں کو، کالذین آمنوا، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال کیے نیک، سواء محیاہم، برابر ہوگی ان کی زندگی، ومماتہم، اور ان کی موت، ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے جو کام تو برے کرتے ہیں، برائیاں کرنے والے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کیا نیک اور برے لوگ برابر ہوں گے؟ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نیک اور بد کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کیا برائیاں کرنے والے گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان بھی لاتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کی اطاعت میں تکلیف بھی برداشت کرتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مشکلات اور تنگیاں بھی برداشت کرتا ہے، اور جب کہ دوسرے آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ ایمان سے بھی خالی ہے اور برائیوں میں پڑھ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی موت اور زندگی بھی برابر ہوگی؟ فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر وہ ایسا گمان کرتے ہیں تو بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر نیک اور بد برابر ہو جائیں پھر تو اندھیر نگری بن جائے، برائی کرنے والوں کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی اس سے۔ تو اللہ ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس انسان کو بدلہ دیں گے۔ اہل ایمان کی زندگی اللہ پاکیزہ کر دیتے ہیں، ایسا آدمی کفر، شرک اور نفاق اور بدعات سے پاک ہوتا ہے، ایمان والا بندہ، اور تکالیف برداشت کر کے رزق حلال کماتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے۔ یہ بندہ کیسا ہے؟ اور اس کے برخلاف برائی والے بندے کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہوتا، کوئی عقیدہ ہی نہیں ہوتا برائی والے کا۔ اس کی زندگی کا مقصد جانوروں کی طرح بس زندگی ہے، گزارو بس جو کچھ ہے زندگی ہے، کھانا پینا ہے، کھیل کود ہے، بس اس کی زندگی کا مقصد یہی کچھ ہوتا ہے۔ سب کچھ وہ دنیا ہی کے لیے کرتا ہے، آخرت کی اس انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو ان لوگوں نے گمان اپنے ذہن میں کر رکھا ہے کہ ہم اور ایمان والے برابر ہیں، تو فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ساء ما یحکمون،
بہت ہی برا ہے جو وہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔